میرے بھائیو، ہماری یہ خوش قسمتی ہے، ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں ایک بار پھر ہماری زندگی میں یہ بہت ہی پیارا مہینہ رمضان عطا فرما دیا ہے۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس بندے کو جس چیز کی قدر کا پتہ نہ ہو، اس کو کیا پتہ کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب ایک بندے کو سونے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سونے کی ویلیو کیا ہے، آپ اس کے سامنے سونا رکھ دیں، مٹی رکھ دیں، اس کی نظر میں دونوں ہی برابر ہوں گے، کیونکہ اس کی نظر میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے سونا کیا چیز ہے۔ ایسے ہی جس کو پتہ ہی نہیں ہے رمضان کیا چیز ہے، اس کو کیا اس کی قدر ہونی ہے۔ رمضان کیا چیز ہے، رمضان کتنی شانوں والا مہینہ ہے، رمضان کتنا پیارا مہمان ہے، کتنی اس کی برکتیں ہیں، کتنی اس میں رحمتیں ہوتی ہیں۔ جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اس کی کیا قدر کرے گا، وہ کیا نمازیں پڑھے گا، وہ کیا قرآن پڑھے گا۔ جس کو رمضان کا پتہ ہوگا، جس کو پتہ ہوگا یہ تو بڑی شانوں والا مہینہ ہے، یہ تو بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ تو بڑا ہی پیارا اور سونا مہینہ ہے، وہ سارے کام کاج اپنے کم کر دے گا، زیادہ وقت وہ اللہ کی عبادت میں گزار دے گا۔ پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان کیسا مہینہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ ہوتا رمضان میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، کتنی رحمتیں رکھی ہیں، کتنی شانیں اور فضیلتیں رکھی ہیں، سرکار نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ ہوتا تو میری امت یہ تمنا کرتی، یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہو، سارا سال رمضان ہو۔ اگر امت کو اس کی قدر کا پتہ چل جاتا، اگر امت کو پتہ چل جاتا یہ مہینہ کتنا ہی پیارا مہینہ ہے، کتنی شانوں والا مہینہ ہے، پھر امت نے یہ نہیں کہنا تھا روزے آگے ہیں، گرمی ہے، کیسے روزے رکھیں، کام پہ بھی جانا ہے۔ پھر امت نے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی تھی، پھر تو امت نے دعائیں کرنی تھی، یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا ہے، رمضان کے روزے ہم پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ مقصد یہ ہے اے میرے محبوب کے غلاموں، تم پر جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں نا، اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت مل جائے۔ میرے بھائیو، ہمارا رب ایسا رب ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے، ساری دنیا سے جنگ چھیڑ دیتی ہے اپنی اولاد کی خاطر۔ ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں اپنی اولاد سے، ہمارا رب ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا حکم دے رہا ہے صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا ہے، صبح سے لے کے شام تک پیاسا رہنا ہے، کچھ نہیں کھانا پینا، صبح سے لے کے شام تک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمیں یہ حکم دے رہا ہے۔ اے میرے بندو، اے ایمان والو، کن کو کہا؟ اے ایمان والو۔ اللہ چاہتا تو اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے رکھنا، اگر نہیں رکھو گے تو سزا ملے گی، یہ بھی حکم مل جاتا، پھر بھی روزے تو رکھنے ہی تھے۔ لیکن اللہ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت دیکھیں، کتنا محبت بھرا انداز، کتنا پیارا انداز، کتنا رحمت بھرا انداز۔ اللہ نے سب سے پہلے روزے داروں کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے نبی کو ماننے والو،
اے رسول اللہ کے غلاموں تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ جو ہے یہ بہت ہی مشقت بڑی عبادت ہے، بہت ہی مشقت بڑی عبادت ہے۔ انسان کی جتنی بھی نفسانی خواہشات ہیں نا، ان ساری نفسانی خواہشات میں سے تو سب سے زیادہ پکی خواہش ہوتی ہے وہ کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک بندے کے پاس اچھا گھر ہو، اچھا مکان ہو، اچھی کوٹھی ہو، بنگلہ ہو رہنے کے لیے، جیب میں پیسے بھی ہو، گاڑی بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کھانے پینے کی جو خواہش ہے یہ بڑی ہی پکی خواہش ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنا یہ بہت ہی مشقت بڑی عبادت ہے، اسی لیے تو اللہ نے بڑے ہی ناز سے امت کو حکم فرمایا ہے۔ ہے تو یہ مشقت والا کام، ہے تو یہ محنت والا کام ہے، بھوکا رہنا ہے، سارا دن پیاسا رہنا ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، لیکن اے ایمان والو، اے ایمان والو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ کن کو؟ ایمان والوں کو اللہ پاک حکم ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو تم صرف اس لفظ پہ ہی غور کر لو، ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اے ایمان والو، روزے داروں کے ایمان کی گواہی ہمارا رب دے رہا ہے قرآن کے اندر۔ اللہ تو اتنا بھی فرما سکتا تھا تم پہ روزے فرض کر دیے ہیں، روزے رکھو، نہیں، اللہ نے امت کے ساتھ پیار فرمایا ہے، محبت فرمائی ہے، رحمت بڑے انداز میں فرمایا ہے، اے میری امت میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں تمہیں پھر بھی کہتا ہوں او ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پھر آگے مزید تسلی دی امت کو، فرمایا پریشان نہیں ہونا، تم سے پہلی امتوں پہ بھی روزے میں نے فرض کیے تھے، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ مثلاً اس کو میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، بڑا وہ بیمار ہوتا ہے، بڑا اس نے اس بیماری کو اپنے سر کے اوپر سوار کیا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب صرف اس کو ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، بھائی پریشان نہیں ہونا، آپ سے پہلے بھی اس طرح کے مریض آتے ہیں، وہ بڑے ہی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان نہیں ہونا، آپ سے پہلے بھی اس طرح کے مریض آتے رہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں میرے بھائیوں، اس مریض کی تو آدھی بیماری اسی وقت ہی ختم ہو جائے گی، اس مریض کی تو آدھی بیماری اسی وقت ہی ختم ہو جائے گی، حوصلہ ہو جائے گا۔ اللہ نے پہلے حوصلہ دیا، اے ایمان والو، اور نبی کے غلاموں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اب پریشان نہ ہونا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ ان کو دیکھ لینا، ان کی زندگیوں کو دیکھ لینا۔ یہاں علماء نے بڑی محبت بڑی باتیں کی ہیں میرے بھائیوں، اس ایک آیت پہ بڑی محبت بڑی باتیں کی ہیں۔ علماء نے کہا ہے رمضان، دیکھیں اللہ پاک نے شب برات کسی امت کو عطا نہیں فرمائی، شب قدر اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی، یہ سب کچھ یہ اچھی اچھی جو راتیں تھی عبادت والی یہ امت محمدیہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا رمضان بھی اللہ کسی اور کو عطا نہ فرماتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا رمضان کے روزے بھی صرف امت محمدیہ کو ملتے، یہ کسی اور کو نہ ملتے، لیکن یہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں سے محبت فرمائی ہے، پیار فرمایا ہے، اور رحمت بڑے انداز میں فرمایا ہے، اے میرے محبوب کے غلاموں تم نے پریشان نہیں ہونا، صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا ہے، پریشان نہیں ہونا، یہی روزے میں نے تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض فرمائے تھے، تاکہ جب سرکار کے غلام روزے رکھیں گے ان کو اگر کوئی پریشانی ہوگی تو یہ پہلی امتوں کو دیکھیں گے تو ان کو بھی حوصلہ مل جایا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اسی جگہ پہ آگے چل کے اللہ نے فرمایا ایاما معدودات۔ دیکھیں تو صحیح کتنا پیار ہے امت محمدیہ کے ساتھ اللہ کو،
ایام معدودات۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے غلاموں پریشان نہیں ہونا، یہ گنتی کے چند دن ہے، یہ گنتی کے چند دن ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کوئی والد صاحب اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں اور بچہ ضد کرتا ہے میں نے نہیں جانا، روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اس کو بڑا مشکل کام لگتا ہے، پہلا دن ہے بچے کا اسکول میں جانا ہے۔ اب باپ بیٹے کو کیا کہتا ہے کہ یار یہ تھوڑا سا ہی ٹائم ہے، تھوڑا سا ہی ٹائم ہے، یہ تھوڑے سے وقت کے بعد گھر ہی آ جانا ہے، بیٹا تھوڑا سا ٹائم ہے۔ بیٹا خاموش ہو جاتا ہے، بیٹے کو تسلی مل جاتی ہے، بیٹے کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے امت محمدیہ پریشان نہیں ہونا، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ہی دن تم نے روزے رکھنے ہیں، سارا سال روزے نہیں رکھنے، صرف چند دن روزے رکھنے ہیں۔ پھر ایک رات ایسی بھی آنی ہے اس مہینے میں جس رات میں تم سب کو بخش دیا جائے گا۔ سارا مہینہ روزے رکھنے ہیں، چاند رات جب آنی ہے پھر اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب کے غلاموں میں نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ تو چند دن اللہ نے حوصلہ دیا امت محمدیہ کو، میرے بھائیوں حوصلہ دیا، پریشان نہیں ہونا۔ اے ایمان والو تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہمارا رب چاہتا کیا ہے میرے بھائیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی ہمیں تقوی نہ ملا، اگر روزہ رکھ کر بھی ہم نے گناہ نہ چھوڑے، اگر روزہ رکھ کر بھی ہماری آنکھیں گناہ کرتی رہی، ہمارے کان گناہ کرتے رہے، ہمارے اعضاء گناہ کرتے رہے، میرے بھائیوں روزے کا مقصد نہیں ملنا۔ روزے کا مقصد تب ملنا ہے ہم روزہ بھی رکھے اور جب ہمیں کوئی گالی دے ہم اس کو جواب میں گالی نہ دے، بلکہ ہم اس کو بڑے ہی پیار سے کہہ دے او بھائی میں روزے دار ہوں، میں نے اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکالا، میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھنی، میں نے ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے، صرف بھوک پیاس کا روزہ نہیں رکھنا، ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے روزے کے باب میں لکھا ہے، داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المجہول میں لکھا، داتا صاحب کہتے ہیں جب میں نے روزے کا باب لکھا نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لے آئے۔ کشف المجہول میں جب داتا صاحب نے روزے کے بارے میں باب لکھا، حدیثیں لکھی، قرآن کی آیتیں لکھی، داتا صاحب کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لے آئے۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احبس حواسک، اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا کے رکھو۔ حالی بھوکا پیاسا رہنا یہ تو روزہ ہے ہی ہے، لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا روزہ ہوتا ہے ہر چیز کو، اپنے ہر عضو کو وہ گناہ سے بچا کر اپنے رب کو راضی کرتے رہتے ہیں۔ لعلکم تتقون، میرے بھائیو اصل میں مقصد بھی یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے روزے فرض کرنے کا۔ جب ہم اللہ کی خاطر صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، جب نماز کا ٹائم ہوگا خود ہی دل کہے گا یار رب کا حکم مانا ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا ہے، 10 منٹ کی بات ہے، چلو پھر رب کا حکم مانتے ہیں، مسجد میں جا کے نماز ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تقوی مل جائے گا، پرہیزگاری مل جائے گی میرے بھائیوں۔ رمضان کا مہینہ اتنی شانوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ 11ویں والے پیر شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں رمضان کے 5 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف۔ غوث پاک فرماتے ہیں رمضان کے 5 حروف ہیں۔ پہلا حرف ہے را، دوسرا ہے میم، تیسرا ہے ضاد، پھر چوتھا ہے الف، 5واں ہے نون۔ آپ فرماتے ہیں را کا مطلب ہے رضوان اللہ، جو بندہ رمضان کے روزے رکھے گا اس کو اللہ کی رضا مل جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں آگے اگلا لفظ ہے میم، میم کا مطلب ہے محابات اللہ عن العصات،
اللہ پاک رمضان کے مہینے میں گناہگاروں پر مہربانیاں فرما دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ضاد، میم کے بعد ضاد آ جاتا ہے، فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا امان، اللہ کی امان، جو بندہ روزے رکھے گا وہ اللہ کی امان میں آ جائے گا، اللہ اس کا ضامن ہو جائے گا، وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں جو چوتھا لفظ ہے، حرف ہے، وہ ہے الف۔ الف کا مطلب ہے الفت اللہ، محبت الہی، محبت الہی۔ جو بندہ روزے رکھے گا اس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ پانچواں حرف ہے نون۔ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے نور الہی۔ کیا مطلب ہے؟ نور الہی۔ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے گا ان کو نور الہی نصیب ہو جائے گا، اللہ کا نور نصیب ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ اللہ کی رضا کا مہینہ ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ گناہ گاروں پر رحمت و مہربانی کرنے والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کے نور کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ہے شہنشاہ بغداد۔ اور رمضان کے مہینے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے رب نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کیسے نازل فرمایا ہے۔ شب قدر کی جو رات ہے نا، شب قدر کی رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا قرآن پاک اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اچھا، پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے موقع اور محل کے مطابق فرشتوں کے سردار وحی کی صورت میں سرکار کی بارگاہ میں لاتے رہے ہیں۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن کو رب نے مکمل فرمایا ہے۔ اور پہلی وحی بھی میرے بھائیوں، پہلی وحی قرآن مجید کی یہ بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی وحی رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرہ تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال آپ کی عمر مبارک ہو چکی تھی۔ غار حرا میں آپ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر بھی علماء نے ایک بہت ہی محبت بڑی بات لکھی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ سرکار نے کسی اور غار کو کیوں نہیں منتخب فرمایا؟ غاریں اور بھی بہت زیادہ تھی عبادت کرنے کے لیے، غار حرا کو ہی منتخب فرمایا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت غار حرا سے خانہ کعبہ بالکل صاف نظر آیا کرتا تھا۔ باقی بھی اتنی غاریں تھی، کسی غار کو نبیوں کے سردار نے شرف نہیں بخشا۔ اگر شرف بخشا ہے تو غار حرا کو بخشا ہے۔ اور جو بھی جاتا ہے مدینے میں وہ کہتا ہے میں جاؤں غار حرا بھی دیکھ کے آؤں گا۔ غار حرا کو شانیں مل گئی ہے، عظمت مل گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدم لگ گئے ہیں آمینہ کے لال کے۔ غار حرا کو منتخب فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ غار حرا سے خانہ کعبہ اس زمانے میں بالکل صاف نظر آیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ آخری عشرہ تھا رمضان کا۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی آتے ہیں اور پہلی وحی سناتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی میرے بھائیوں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، اور پورا قرآن بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اور نازل کس پر ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان، قرآن، صاحب قرآن۔ رمضان، قرآن، صاحب قرآن، ان تینوں چیزوں میں بڑی گہری مناسبت ہے، بڑی گہری مناسبت ہے، آپس میں بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں تو صحیح، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہیں، سب سے بڑے سخی ہیں نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو پتہ ہے وہ ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ سخیوں کے سخی ہیں، ایسا در ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ۔ ماشاءاللہ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ میرے بھائیوں، آپ بڑے سخی تھے،
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرمانے والے تھے، سرکار بھی سخاوت فرمانے والے ہیں اور رمضان بھی سخاوت فرمانے والا ہے۔ سرکار بھی سخاوت فرماتے تھے۔ رمضان کی سخاوت کیا ہے؟ کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں نفل پڑھتا ہے، اللہ اس کو فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور کوئی فرض پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخی ہے، قرآن بھی سخی ہے، رمضان بھی سخی ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہے، رحمت عالم ہے، اور قرآن بھی کتاب رحمت ہے، قرآن بھی کتاب رحمت ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں تو اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی رہتی ہے۔ یہ مناسبت دیکھیں تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے میرے بھائیوں، اور یہی تعلق دیکھیں ذرا محشر والے دن، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ماں اپنے بیٹے سے مانگے گی۔ محشر والے دن روایات کے مطابق آتا ہے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، ان کی تعداد کے مطابق قیامت والے دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت فرما کر انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمانے والے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں قرآن بھی شفاعت فرمانے والا ہے، روزہ بھی شفاعت فرمانے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، عرض کریں گے، روزہ کہے گا یا اللہ میں نے سارا دن اس کو کھانا